آج بہت سارے لوگ، کیونکہ میڈیا آزاد ہے نا، تو جس کے منہ میں جو آتا ہے بول دیتا ہے. تو ایتھیزم، ملحد، یہ لوگ بہت تیزی سے پھیل رہے ہیں. پھیلنا تو بہت تیزی سے نہیں کہہ سکتے، لیکن اپنی دعوت کو بہت تیزی سے پھیلا رہے ہیں. تو منہ پھٹ ہو گیا ہے ہر آدمی، چینل پہ آ کے کچھ بھی بول دے. اور یہ جو پاکستانی ملحد ہیں، گوروں میں بھی ہوتے ہیں ملحد جو کسی مذہب کو نہیں مانتے، وہ اپنی ذات کی حد تک وہ کہتے ہیں ہمارا یہ عقیدہ ہے، ہمیں کوئی اس پہ مجبور نہیں کر سکتا. آپ کا اگر یہ نظریہ ہے کہ اللہ ہے تو آپ جانیں. اختلاف رائے ہوتا ہے نا، ان کی نظر میں کہتے ہیں یہ ہمارا رائے کا اختلاف ہے. لیکن جو پاکستانی ملحد ہے نا، یہ بہت زیادہ فنٹر بننے کی کوشش کرتے ہیں. آپ نے سنا ہوگا وہ کیا بچپن میں ایک مثال تھی، ذہن سے نکل گئی، بیٹا باپ سے بھی گورا، کچھ اس طرح کی مثال تھی. کٹورے پہ کٹورا، بیٹا باپ سے بھی گورا. اور دوسری، مدعی سست اور گواہ چست. جو مذہب کا انکار ہمارے معاشرے میں آیا ہے یہ گوروں سے آیا ہے، گوروں سے، غیروں سے. اور کیوں آیا؟ گوروں میں مذہب سے بغاوت کیوں پیدا ہوئی؟ اس لیے پیدا ہوئی کہ وہ جس مذہب کو فالو کر رہے تھے وہ تحریف شدہ مذاہب تھے. وہ فطرت کو اپیل نہیں کرتے تھے. ان کے پادریوں نے اپنے مذہب میں تحریف کر کر کے مذہب کا بالکل بیڑا غرق کر دیا تھا. تو مذہب کسی کو سمجھ میں، کہ کوئی بھی ذرا سی عقل رکھنے والا ہوگا تو اس کو مذہب سمجھ میں نہیں آتا تھا کہ کس قسم کی باتیں کرتے ہیں، نہ سر نہ پیر. مذہب کی جو بنیادیں تھیں نا، بنیادی تعلیمات، وہ تعلیمات ہی سمجھ میں آج تک کسی کے نہیں آئی ہیں. کروڑوں جانور مسلمان کاٹ کے ختم کر دیں گے، یہ جانوروں پہ بے انتہا ظلم ہے. اور کہنے لگا، ایک طرف کہتے ہیں کہ رسول نے بتایا کہ ماں سے 99 گنا زیادہ اللہ کو محبت ہے، اور دوسری طرف کروڑوں جانوروں کو بولو بھائی ہلاک کر دیں گے، ختم کر دیں گے. یہ محبت ہے؟ وہ کہتے ہیں یہ تو جانوروں کو مرنے سے بچاتے تو ہم کہتے کہ اللہ غفور الرحیم ہے. کھوپڑی استعمال کرتا نا، کھوپڑی، تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جو مثال دی ہے نا، اسی مثال میں دعوے کی دلیل موجود ہے. آپ نے مثال دی کہ اللہ کو ماں کی نسبت 99 گنا زیادہ محبت. تو بے وقوف آدمی تو جانوروں کو کٹتا ہوا دیکھ کے اللہ کو ظالم سمجھ رہا ہے. جس ماں کی محبت کی مثال دی اس ماں کے بارے میں سوچ لیتا. ہر بچے کو خدا کی طرف سے ایک تحفہ ملتا ہے جسے کیا کہا جاتا ہے؟ ماں. جس کی مثالیں دی جاتی ہیں، اس عورت کے دل میں اس انسان کی محبت جسے وہ پالتی ہے، یہ محبت تیرے باپ نے پیدا کی ہے؟ معذرت کے ساتھ یہ کس نے پیدا کی ہے؟ یہ خدا نے پیدا کی ہے. یہ محبت پیدا کرنا اس کی علامت ہے کہ اللہ اپنے بندوں پر بہت مہربان ہے. ورنہ ماں کا تحفہ بچے کو نہ ملتا. فارمنگ ہوتی بچوں کی جیسے کہ انگریزوں کے ہاں ہوتی ہے، فارم میں پل رہے ہوتے ہیں. چائنا میں پلتے ہیں فارم میں، بچے پھینک کے چلے گئے تو جیسے بکرے پلتے ہیں نا، سب کا کھانے کا ٹائم ہوتا ہے، سارے بکرے آ جاتے ہیں لائن سے، تو ایسے ہی بچے بھی پل رہے ہوتے ہیں. اور چائنا میں ہمارے پاس ایک مسئلہ آیا چین سے کہ ماں کا دودھ، عورتوں کا دودھ وہ کیا کرتے ہیں، لے کے ڈبہ پیک کر کے خشک کر دیتے ہیں، وہی بچوں کو پلاتے ہیں. سمجھ رہے ہیں کہ نہیں سمجھ رہے؟ کیونکہ بہت سی عورتیں بچے نہیں پالتی.
تو یہ تو آپ جیسے لوگ جو خدا کے منکر ہیں, انہوں نے بچوں سے ماں کی ممتا چھینی ہے. سمجھ میں آ رہی ہے بات؟ چائنا والے خدا کو مانتے ہیں؟ نہیں مانتے. تو ان کے یہاں حشر دیکھو, بچہ ماں کی ممتا سے محروم ڈبے کا دودھ پی رہا ہے. ماں کی ممتا سے بہت سے لوگ کیا ہو گئے؟ محروم. اور جو اللہ کو مانتے ہیں ان میں اکثریت ماں باپ کی بپتا سے بھی محروم نہیں, اور ماں کی ممتا سے بھی, ان کو باپ کی محبت بھی ملتی ہے اور ماں کی محبت بھی ملتی ہے. تو یہ اللہ غفور الرحیم ہے نا, جس نے ایک نظام دیا, اس نظام کو فالو کرو گے تو باپ بھی ملے گا اور ماں, اور اس نظام سے بغاوت کرو گے تو نہ باپ کا پتہ نہ ماں کا پتہ. اور جن کو ماں ملتی بھی ہے, باپ کے شیلٹر کے بغیر ملتی ہے, خود پالتی ہے, گورنمنٹ پالتی ہے بچوں کو. گورنمنٹ کیا ہوتی ہے بھائی؟ خیر میرا یہ بھی ٹاپک نہیں ہے. باقی اللہ نے جو جانوروں کو ذبح کرنے کا حکم دیا, کاٹنے کا حکم دیا, ان جانوروں نے ویسے بھی مرنا تھا اور سسک سسک کے مرتے. انڈیا میں دیکھ لو آپ, جو بوڑھی گائے گھوم رہی ہیں, آپ نے دیکھا یوٹیوب پہ سڑکوں پہ بڈھی بڈھی گائے گھوم رہی ہوتی ہیں. انسان فٹ پاتھوں پہ پڑے ہوئے ہوتے ہیں, انہیں کوئی نہیں پوچھتا. بوڑھی گائے اور بوڑھی بھینس کو کون پوچھے گا؟ کیا ہو گیا بھائی, سمجھ میں کیوں نہیں آ رہا؟ پھر وہ وہاں پر کچھ تنظیمیں ہیں جو بڈھی بڈھی گایوں کو لے جاتی ہیں, بولتی ہیں کہ بھائی یہ دیکھو انہوں نے ایک ہفتے سے کھایا نہیں, اب ہم ان کو کیا کر رہے ہیں؟ کھلا رہے ہیں. تو وہ ایک گائے کی خدمت ہو جاتی ہے, باقی پتہ نہیں کتنی گائیں اور بھینسیں سسک سسک کے بولو بھائی مر جاتی ہیں. یہ تو اللہ کا بہت بڑا احسان ہے ان جانوروں پر بھی کہ جوانی میں ہی اللہ انہیں کٹوا دیتا ہے. اور دوسری بات یہ کہ اللہ کا جو بنایا ہوا نظام ہے وہ سب کے لیے ہے. جو سب کے لیے جب کوئی قانون بنتا ہے تو اس قانون سے بعض دفعہ کسی کے مفاد پہ تھوڑی بہت زد پڑتی ہے, لیکن ظلم نہیں ہوتا. میں جب آسٹریلیا گیا تو میں ایک چیز وہاں دیکھ کے حیران ہو گیا کہ وہاں آسٹریلین گورنمنٹ اونٹوں کو قتل کرتی ہے. ابھی آپ نے دیکھا ہوگا جنگل میں 10,000 اونٹ مار ڈالے. آسٹریلیا کے جنگلات میں ہیلی کاپٹر کے ذریعے فائرنگ کر کر کے کتنے اونٹ قتل کر دیے؟ بولو نا بھائی کیا ہو گیا یار, 10,000 اونٹ فائر کر کے. تو اب آپ یہ کہہ سکتے ہو کہ آسٹریلیا کی جو گورنمنٹ ہے وہ ظالم ہے, بول سکتے ہو؟ بولنا ہے تو یہ جو محترم ملحد ویڈیو بنا رہا ہے نا, آسٹریلیا میں جا کے یہ بولے کہ آسٹریلیا کی گورنمنٹ کیا ہے؟ ظالم. اور 10,000 اونٹ کو فائر کر کے, اب یہ سارے فائر ان کے دماغ میں تھوڑی جا کے لگے ہوں گے, بہت سے دائیں بائیں لگے ہوں گے جس سے جانور تڑپا ہوگا, بہت سے ایسے ہوں گے جو گر گئے ہوں گے اور پھر پتہ نہیں کتنے دن بعد تڑپ تڑپ کے مرے ہوں گے. تو میں نے وہاں لوگوں سے پوچھا کہ بھائی یہ آسٹریلیا میں پہلی بات اونٹ کہاں سے آئے, اور آئے تو اتنے زیادہ کہ فائر کر کر کے مارا جا رہا ہے ان کو, اور مارنے کی ضرورت کیا پیش آ گئی؟ تو وہاں لوگوں نے بتایا, مقامی لوگوں نے, کہ بہت عرصہ پہلے بلوچستان سے آسٹریلین گورنمنٹ, جب گوروں کی حکومت تھی انڈیا میں, بلوچستان سے اور کچھ پشاور وغیرہ سے پختون بھائیوں کو یہاں لے کر آئے, کام بام کے لیے ٹھیکے دیے ان کو کچھ کام کے. تو وہ لوگ اپنے ساتھ اونٹ بھی لے کر آئے. اس وقت تھوڑے سے اونٹ لائے تھے جو بہت تھوڑے لوگوں کی ضرورت تھی, تھوڑے سے اونٹ آئے. اب دنیا میں جہاں بھی اونٹ ہیں وہاں اونٹ کے کھانے والے بھی ہول سیل کے حساب سے موجود ہیں. یہاں اونٹ جب آئے تو یہ بلوچ لوگ یا یہ پشتون لوگ, یہ جب ان کے ٹھیکے مکمل ہوئے, کام مکمل ہوا تو واپس چلے گئے. اونٹوں کو یہ اپنے ساتھ لے جا نہیں سکتے تھے, خرچہ بہت آ رہا تھا. شروع میں تو شپ کے ذریعے آ گئے ہوں گے نا اونٹ, اب لے جانا مشکل, تو انہوں نے وہیں جنگلوں میں چھوڑ دیے.
تو وہ اونٹ کی نسل اتنی اسپیڈ سے بڑھی ہے، اتنی اسپیڈ سے کہ جنگل کے جنگل ان اونٹوں نے کھانا شروع کر دیے. اور آپ کو پتا ہے آسٹریلیا کا رقبہ اتنا زیادہ ہے کہ آپ کی سوچ، یعنی ان کے پاس جنگلوں کی کمی بالکل بھی نہیں ہے. انڈیا سے 2-3 گنا زیادہ بڑا رقبہ ہے آسٹریلیا کے پاس، آبادی بہت تھوڑی اور سارا جنگل. تو آپ اندازہ لگاؤ کہ 100-150 سال پہلے کے آئے ہوئے چند اونٹ، ان کا گروتھ ریشو یا ان میں برکت اتنی ہوئی ہے کہ انہوں نے پورے کے پورے جنگل چاٹنا شروع کر دیے. آسٹریلین گورنمنٹ اگر ان اونٹوں کو ایکسپورٹ بھی کرنا شروع کر دے تو آسٹریلین گورنمنٹ کے بس میں نہیں ہے. اتنی اسپیڈ سے نسل بڑھ رہی ہے، ایکسپورٹ پہ خرچہ آ رہا ہے اچھا خاصا. ان کے پاس اس نسل کو کنٹرول کرنے کا اس کے علاوہ کوئی حل نہیں ہے کہ ان کو گولیاں مار مار کے، بولتے کیوں نہیں بھائی، ہلاک کیا جائے. تو میرے بھائی یہ جو اللہ نے ہمیں جانور کاٹنے کا حکم دے دیا، یہ اللہ کے علم میں یہ بات ہے کہ ان جانوروں کی نسل میں برکت اتنی ہوتی ہے کہ اگر مسلمانوں کے ہاتھوں ہم نہ کٹواتے تو ان کو یہی ملحد بم دھماکوں سے اڑا اڑا کے ختم کرتے. بہت مشکل ہے بات سمجھانا، بہت مشکل ہے. بارش ہو رہی ہے، ہونے دیں، ہوتی رہتی ہے بارش. یہ بارش اللہ کی رحمت ہے یا نہیں؟ کہہ رہے اللہ غفور، معاذ اللہ کتنا بڑا الزام لگا رہا ہے کہ یہ اللہ غفور رحیم ہے جو کروڑوں جانور کٹوا دیتا ہے. یہ بارش کون برسا رہا ہے؟ پھر اس میں جو نباتات کون پیدا کرتا ہے جسے جانور کھا کے اتنے ہٹے کٹے موٹے ہو جاتے ہیں؟ اور کٹوا کس کے لیے رہا ہے؟ انسانوں کے لیے کہ تم کھاؤ. فَكُلُوا مِنْهَا وَأَطْعِمُوا الْبَائِسَ الْفَقِيرَ، فرمایا خود بھی کھاؤ اور محتاجوں کو بھی کھلاؤ. تو پہلے تو انسان ہے نا، اور خود میکڈونلڈ میں جو کروڑوں مرغیاں اور بکرے کٹ جاتے ہیں وہ کسی کھاتے میں نہیں. اس کا اشکال اس نے یہ کیا کہ ہاں مجھے پتا ہے لوگ اس اشکال کا جواب دیتے ہیں کہ اتنے کروڑوں جانور تو ویسے بھی گوشت کھانے کے لیے کٹ جاتے ہیں. یہ پرانا اعتراض ہے. یہ کیا ہے؟ یہ پرانا اعتراض ہے. پھر آگے چلا گیا تو پرانا اعتراض ہے تو نا، اعتراض چاہے پرانا نوا ہو کہ پرانا ہو، پنجابی میں یہی کہتے ہیں نا، پرانے کو کیا بولتے ہیں؟ پرانا. تے نوا ہے کہ پرانا ہے، تو اعتراض ہے نا بھائی جان. کہہ رہے یہ پرانا اعتراض ہے. تو جب تم گوشت کھانے کے لیے اتنے جانوروں کو کاٹ سکتے ہو، تو اگر مسلمانوں نے بقرعید پہ کاٹ دیے اللہ کو خوش کرنے کے لیے اور گوشت بھی کھا رہے ہیں اور کھلا بھی رہے ہیں، میکڈونلڈ میں اور یہ جو KFC اور یہ بڑے بڑے ہوٹل ہیں یہ فی سبیل اللہ نہیں کاٹتے، ٹھیک ہے نا؟ نہ یہ اللہ کو خوش کرنے کے لیے کاٹ رہے ہیں، نہ یہ غریبوں کو کھلانے کے لیے کاٹ رہے ہیں. مسلمان بقرعید میں اتنا کھاتا نہیں ہے جتنا کھلاتا ہے. بہت تھوڑا گوشت گھروں میں استعمال ہوتا ہے، زیادہ تر تو تقسیم. اور کتنے لوگوں کو روزگار ملتا ہے. میں تو یہ کہہ رہا ہوں یہ حکمتیں سمجھ میں نہ بھی آئیں تو بس اتنا کافی اللہ کا حکم. لیکن جو ملحد ہے نا اس کی عقل کام نہیں کرتی، اللہ سے دشمنی میں پاگل ہوا ہے. جس نے پیدا کیا نا اس سے دشمنی میں پاگل ہو جاتے ہیں. اندازہ لگاؤ کتنا بڑا جرم ہے. ارے اس سے تو محبت کرنی چاہیے تمہیں. باپ سے دشمنی میں کوئی پاگل ہو جائے تو لوگ کہیں گے نا باپ تو محبت کرنے کی چیز ہے. بھائی ماں تو محبت کرنے کی چیز ہے. جس نے پیدا کیا اس سے تو محبت کرو. ہمارے شیخ حضرت مفتی رشید احمد صاحب رحمہ اللہ ایک بڑی پیاری بات کیا کرتے تھے. فرمایا اللہ ڈرنے کی چیز نہیں ہے، اللہ تو محبت کرنے والی ذات ہے. اب سوال پیدا ہوتا ہے پھر شریعت نے ہمیں اللہ سے ڈرنے کا حکم کیوں دیا؟ فرمایا اللہ سے ڈرنے کا نہیں ہے، وہ اصل میں اللہ کی نافرمانی سے ڈرنے کا ہے. ورنہ اللہ تو کیا ہے؟ وہ تو غفور ہے، وہ تو رحیم ہے، وہ تو ودود ہے، اس سے تو محبت کی جاتی ہے. ڈرا اس سے جاتا ہے کہ اس ایسے محبوب کی نافرمانی نہ ہو جائے. اور پھر نافرمانی پہ اس نے توبہ کا راستہ رکھ دیا کہ توبہ کرو معاف کر دوں گا. بہت زیادہ جب اللہ کی نافرمانی کی جائے اور توبہ نہ کی جائے پھر جا کے اللہ کو غصہ آتا ہے. اور ایسے لوگوں پہ آتا ہے جو اپنے بنانے والے کا انکار کر رہے ہیں. تو 10,000 اونٹ کیا کر دیے؟ مار دی کہ بھئی ہم جنگل ختم ہو رہے ہیں.
تو یہ جو جانور ہے نا، اونٹ، گائے، بکرا، بیل، یہ اللہ نے بنائے ہی کاٹ کے کھانے کے لیے ہیں. دیکھو فارمی مرغی اگر یہ اعتراض کرے کہ یہ کیا مسئلہ ہے کہ میں چوزا تھی اور پولٹری فارم میں مجھے رکھا گیا، مجھے لائف کو اس طرح سے انجوائے نہیں کرنے دیا گیا جس طرح سارے جانور لائف کو انجوائے کرتے ہیں. کل ایک صاحب کا فون آیا کہ ہماری بلی ہے، چلیں چھوڑیں، تو لائف کو مجھے انجوائے کرنے نہیں دیا جا رہا. مرغا آپ دیکھیں، عام مرغوں کی حالت دیکھیں آپ، کوئی شرافت نظر آتی ہے کہیں سے مرغوں میں؟ اور فارمی مرغا بھی بیچارہ، وہ بھی ہمیشہ کیا ہوتا ہے؟ بند. پھر اس کو لایا جاتا ہے گاڑیوں میں ڈال کے، پنجروں میں بند کر کے، پھر دکاندار کے پاس رکھا جاتا ہے اور کاٹ کاٹ کے کھلایا جاتا ہے. فارمی چکن اگر اعتراض کرے کہ تم لوگ بڑے ظالم ہو، کاٹ کاٹ کے کھا رہے ہو، ہمیں تو جینے کا حق ہی نہیں ہے، تو اسے بتایا جائے گا جتنے دن تمہیں جینے کا حق دیا گیا نا، یہ اسی لیے کہ کاٹ کے ہم نے کھانا ہے، ورنہ جتنی زندگی تمہیں ملی ہے یہ بھی نہ ملتی، تمہیں پیدا ہی نہ ہونے دیتے. اگر یہ فارمی چکن ہم نہ کھاتے تو یہ فارمی چکن نام کی کوئی چکن ہوتی دنیا میں؟ بول لو کیا ہو گیا بھائی؟ ہوتی نہیں. فارمی جو پولٹری فارم والے سارے مرغیاں چھوڑ چھوڑ کے بھاگ جاتے ہیں، مرو ہماری بلا سے، لائف کو انجوائے کرو، آوارہ گردی کرو، ٹرک کے نیچے آ کے مر جاؤ. نہ پھر اتنے انڈے نکالے جاتے ہیں مرغیوں سے. یہ تو جتنی مرغیاں آج آپ کو نظر آ رہی ہیں یہ پیدا اسی لیے کی ہیں، انسانوں نے ان کو اللہ کے حکم سے پیدا کیا کہ ہم کھائیں. نہیں ہوتا تو ان کی نسل ہم بڑھنے ہی نہ دیتے، ہم کہتے جاؤ بھائی وہ جو جنگلوں میں جا کے رہو، پھر اتنی تھوڑی نسل بڑھتی. تو یہ نسل اللہ نے بھی ان کی جو بڑھائی ہے کس کے لیے؟ ہمارے لیے. پھر اعتراض یہ کرتے ہیں کہ کاٹتے بھی مسلمان ایسے خطرناک طریقے سے ہیں کہ جانور کو تکلیف ہو، خون نکلتا ہے نا اس کا، ذبح کرتے ہیں، بھئی یہاں سے مارو یا گولی مار دو سر میں. تو یہ بھی اللہ غفور الرحیم ہے، اس لیے اللہ نے حکم دیا کہ جانور کو یہاں سے کاٹو. اس لیے اللہ غفور الرحیم ہے کہ وہ کہتا ہے جانور کو یہاں سے کاٹنے میں کچھ تکلیف ہوگی، لیکن انسان گندا گوشت کھائے گا، خون والا، جس میں بیماریاں بھی ہیں اور جو ناپاک بھی ہے. تو انسان پر رحمت کا تقاضا یہ ہے کہ جانور کو تھوڑی سی تکلیف دے دی جائے لیکن انسان کو گوشت پاکیزہ کھلایا جائے. تو غفور الرحیم ہے تبھی کاٹنے کا حکم دیا، ذبح کرنے کا حکم دیا. نہیں آ رہی بات میرا خیال ہے. دیکھو جو رحم دل ہوگا اسے ایک طرف بھوکا انسان نظر آئے گا، ایک طرف بھوکا کتا، دونوں بھوک سے مر رہے ہیں، تو رحم دل کتے کو کھلائے گا یا پہلے انسان کو کھلائے گا؟ اس لیے کہ کتے کو وہ تکلیف نہیں ہوگی جو انسان کو، کیونکہ انسان شعور والا، انسان میں شعور زیادہ ہے، اسے تکلیف کا احساس زیادہ ہوتا ہے. میں ایک دلچسپ بات آپ کو بتاؤں کہ اللہ نے ہمیں یہ جن حلال جانوروں کے ذبح کرنے کا حکم دیا، ان پر یہ لوگ اعتراض کرتے ہیں کہ بقرعید میں کروڑوں جانور کاٹ دیتے ہو، لیکن چائنا میں جو کتے بلیاں جس طرح بے دردی سے قتل کر کے کھائے جا رہے ہیں، اور وہ اسی لیے کھا رہے ہیں کہ چائنا والے اللہ پر ایمان نہیں رکھتے. اگر وہ اللہ پہ ایمان رکھتے تو کیا کتے کو، زندہ کتے کو کھولتی ہوئی کڑاہی میں ڈالنے کی ہمت کرتے؟ بولتے کیوں نہیں بھائی؟ نہیں کرتے. یہ ملحد ہیں وہ لوگ، الحاد کا شکار ہیں چائنا کے لوگ، خدا کو نہیں مانتے، جس کی وجہ سے جانور پہ ذرہ برابر بھی رحم نہیں آتا. زندہ کتا اٹھا کے کڑاہی میں ڈال دیتے ہیں. جو خدا پر ایمان لائے گا وہ یہ جرم نہیں کر سکتا. دیکھو گورا یہ جرم نہیں کرتا، اور وہ بھی مارتے ہیں جانوروں، اس طرح نہیں مارتے کہ زندہ کڑاہی میں ڈال دیں. کیوں؟ اہل کتاب ہیں، کسی نہ کسی درجے میں خدا پر ایمان رکھتے ہیں. تو اللہ کو اگر لغت سے نکال دو گے تو درندے بن جاؤ گے. کتوں کو پھینکا جا رہا ہے جلتی ہوئی کڑھائی میں، زندہ جلایا جا رہا ہے. مرغا جو ہے نا، مرغا زندہ کھولتے ہوئے پانی میں ڈال دیتے ہیں. آپ دیکھ لیں یوٹیوب پہ ویڈیو پڑی ہوئی ہیں، زندہ کھولتے ہوئے پانی میں زندہ مرغا ڈال دیا جاتا ہے، صرف اس لیے کہ اس طرح سے اس کے پر نکالنا آسان ہے. کیا گزرتی ہے جانور کے اوپر. اور یہ بھی عجیب بات آپ کو بتاؤں کہ جو حلال جانور ہیں ان میں شعور کم ہوتا ہے، انہیں کٹنے کا احساس زیادہ
نہیں ہوتا. جو حرام جانور ہے نا, کتا بلی, یہ ذہین ہوتے ہیں, ان میں شعور زیادہ ہوتا ہے. آپ ایک جانور کے سامنے دوسرے جانور کو ماریں, اس جانور کو احساس ہو جاتا ہے کہ میرے ساتھ کچھ غلط ہونے والا ہے. تو یہ بھی ظلم ہے. ہم یہاں اجتماعی قربانیوں میں دیکھتے ہیں 100 گائے کھڑی ہوئی ہیں, ایک گائے لا کے ذبح کرو اسی کے سامنے, دوسری گائے کو ذرا بھی ہوش, بولو بھائی, نہیں, وہ اپنا اسی طرح دم ہلا رہی ہے. اسے نہیں پتا کہ میری بہن کے ساتھ کیا ہو گیا, کٹ گئی, کلابازیاں کھا رہی ہے, اس میں اتنا شعور نہیں ہے, وہ دم ہلا رہی ہے. بڑے لائف کو انجوائے, وہ کہہ رہی پتہ نہیں کیا ہو رہا ہے. اسے آپ پانی پلاؤ پیے گی, کھانا کھلاؤ کھائے گی. کوئی ایک آدھ ہوتی ہے جو بدک جاتی ہے, لیکن نارملی ایسا نہیں ہوتا. آپ ایک کتے کے سامنے دوسرے کتے کو ماریں, دوسرے کتے کو احساس ہو جائے گا کہ اگلا نمبر میرا ہے. وہ جس بے دردی کے ساتھ, جس درد کے ساتھ چیختا ہے, انسان کو ترس آتا ہے اس کتے کے اوپر. یقین نہ آئے آپ, یہ یوٹیوب پہ بین ہونے کی بات ہو رہی ہے نا, یوٹیوب پہ بھی ہمارے سپریم کورٹ نے ایک شوشہ چھوڑا ہے کہ یوٹیوب کو کیا کر دیا جائے, بین. اسے کہتے ہیں بیٹھے بیٹھے نا کوئی نہ کوئی شری چھوڑ دو, امت کو ایک نئی بحث میں ڈال دو. بس بھائی سوچو پہلے 100 دفعہ کہ بول کیا رہے ہو. ایجوکیشن کا ایک واحد راستہ سوشل میڈیا رہ گیا ہے. کچھ بھی دیکھنا ہو بھائی یوٹیوب پہ ڈالو, کیا ہے. حتیٰ کہ اب تو لوگوں نے ذبح کے طریقے یوٹیوب پہ ڈالنا شروع کر دی ہیں. بیوی بھاگ گئی واپس کیسے آئے گی, یوٹیوب پہ ڈالو. بہت سے لوگوں نے اپنے تجربے شیئر کیے ہوتے ہیں. ہر چیز تو نالج اسکولوں سے مل رہی ہے. انٹر کیے ہوئے بچے آپ ذرا ان کی حالت تو دیکھو, کان پکڑنے کا دل چاہتا ہے خدا کی قسم کہ یہ ہو گیا رہا ہے یار. کیا سکھایا تم نے 12 سال میں اس بچے کو. ابھی میں مثالیں نہیں دوں گا, پھر وہ بچے کہیں گے یہ تو ہمیں بھی, آپ میں سے بہت سے کہیں گے تو ہمیں بھی نہیں پتا, یہ تو بہت گہری چیزیں پوچھ رہے ہیں آپ. تو یہ جو کتے اور یہ جو بھیڑیے, یہ جو جانور ہیں نا, ان میں اللہ نے, یہ ذہین ہوتے ہیں نا, ان کو سدھایا جاتا ہے, یہ بہت ذہین ہوتے ہیں. تو جس میں شعور زیادہ ہوتا ہے اسے تکلیف کا احساس زیادہ. آپ یوٹیوب پہ سرچ کریں, جہاں ان کے فارم ہوتے ہیں کتوں کے اور ان کو مار مار کے پکایا جاتا ہے, کھایا جاتا ہے, تو دوسرے کتوں کی حالت دیکھا کریں. وہ ایسے نہیں ہوتے جیسے گائے ذبح ہو رہی ہے, دوسری گائے کھڑی ہوئی وہاں جیسے کوئی حسینہ بال سکھا رہی ہو. وہ کسی نے کہا نا, دور سے دیکھا حسینائیں بال سکھا رہی ہیں, قریب گئے تو پتا چلا کہ بھینسیں دم ہلا رہی ہیں. دور سے دیکھا کہ انڈے ابل رہے ہیں, پتا چلا گنجے اچھل رہے ہیں. جب قریب جا کے دیکھا, تو بچپن میں ایسے چٹکلے سنتے رہتے تھے ہم. تو آپ جا کے دیکھیے, جو ایک کتے کو وہ مار رہے ہیں, دوسرے کی کیا حالت ہوتی ہے. اسے پتا ہوتا ہے کہ اگلا نمبر میرا, وہ پہلے ہی تڑپ رہا ہوتا ہے. بندروں کا مغز کھایا جاتا ہے دنیا میں, زندہ بندر کا مغز کھایا جاتا ہے. جب بندر کو لایا جاتا ہے نا مغز کھانے کے لیے, بندر کو یہ احساس ہوتا ہے کہ میرے ساتھ ظلم ہونے والا ہے. وہ چیخ رہا ہوتا ہے, اس کی چیخ پہ انسان کو ترس آتا ہے, رونا آتا ہے. ہمارے ہاں جانور بیچارے کو آخری دم تک نہیں پتا ہوتا کہ ہو کیا رہا ہے. تبھی گلے پہ چھری نہ چلے, چھوڑ دینا, اٹھ کے پھر وہ اسی طرح مستیاں شروع کر دے گا. اسے نہیں احساس ہوگا کہ یہ ہونے کیا والا ہے. جب تک چھری چل نہیں جاتی اور بلڈ نکلتا نہیں ہے, اس وقت تک اسے احساس نہیں ہوتا. یہ تو اللہ کی رحمت ہے, وہ اپنے بندوں سے محبت کرتا ہے, مخلوق سے محبت کرتا ہے. اسی لیے اس نے حکم دیا ایسے جانوروں کو کاٹو جن میں شعور نہیں ہے, انہیں مرتے دم تک پتہ نہ ہو کہ میرے ساتھ کیا ہو رہا ہے. اور کاٹو بھی اس طریقے سے کہ گوشت اس کا صاف ستھرا ہو جائے, بدبو سے بھی پاک ہو جائے, بیماریوں, کیونکہ اللہ انسانوں کے ساتھ بھی رحم کرتا ہے, تمہیں بھی پاکیزہ گوشت کھانے کو ملے. تو لیکن خدا کا انکار کرنے والوں کے پاس سوچنے سمجھنے کے لیے کھوپڑی نہیں ہے. تبھی اللہ نے جہنم کی آگ رکھی ہے ان کے لیے.